کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیلیفورنیا میں وائلڈ فائر پھیل رہی ہے۔ وائلڈ فائر تقریباً شہر تک آ چکی ہے، اسی لیے چاروں طرف حد سے زیادہ افراتفری ہے۔ ہر کوئی گھبرایا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہے، اور ایمرجنسی ٹیم بہت مصروف ہے۔ جہاں ایک طرف لوگ بہت پریشان ہیں، دوسری طرف بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چوروں نے لوٹ پاٹ مچا رکھی ہے۔ لوگ پولیس کو فون کر کے بلا رہے ہیں، لیکن پولیس پہلے سے بہت مصروف ہے۔ ایک چور تو ایک آدمی کا ٹرک لے کے بھاگ گیا جس میں اس کی 3 سال کی بیٹی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ حالات پولیس کے بس سے باہر ہے۔ اسی دوران ہم پولیس آفیسر جوائے کو دیکھتے ہیں جو کال سینٹر میں نائٹ شفٹ کر رہا ہے۔ پہلے یہ فیلڈ آفیسر تھا، لیکن 8 مہینے پہلے اس سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اسے کال سینٹر میں بٹھا دیا گیا۔ اس پر کیس ابھی چل رہا ہے جس کی آخری سنوائی کل ہوگی، اور اس کا ویٹ اس کو بے صبری سے ہے کیونکہ یہ پھر واپس اپنی فیلڈ پر چلا جائے گا۔ یہ تو ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن جو بھی کیا تھا کیس کافی سیریس ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ ساتھ کی اس کی وائف جیس نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جو جیس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور وہ جو کو اس سے ملنے نہیں دیتی اور نہ ہی بات کرنے دیتی ہے، اس لیے جو کافی برے ٹائم سے گزر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک فیمیل جرنلسٹ کیتھرا کے فون آتے رہتے ہیں جو جوائے سے اس کا سیڈ سٹوری سننا چاہتی ہے، لیکن جوائے اس کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوائے نے ابھی تک میڈیا میں کوئی بیان نہیں دیا، یعنی کہ معاملہ سیریس ہے۔ آج رات اس کے پاس ایک سے ایک کال آ رہی ہے جس سے جوائے کافی پک گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی جس کو کال کرتا ہے تاکہ اپنی بیٹی سے بات کر سکے، لیکن ان سے بات نہیں ہو پاتی۔ وہ واپس اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایملی نام کی عورت کی کال آتی ہے۔ یہ کال کافی عجیب تھی کیونکہ وہ جوائے سے اس طرح بات کر رہی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، لیکن اس نے فون ملایا ہے پولیس کے پاس۔ جوائے کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن ایملی کی آواز میں کافی ڈر تھا۔ وہ فون کاٹ رہا تھا، تبھی جوائے نوٹس کرتا ہے کہ کوئی آدمی ایملی کے پیچھے بول رہا ہے اور وہ اسے فون رکھنے کو کہہ رہا ہے۔ جوائے سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ ایملی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کڈنیپ کر لیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، یعنی وہ اپنے بچے سے بات کرنے کے بہانے پولیس کے پاس فون کر دیا۔ اب جو کا فرض ہے کہ وہ اس کی جان بچائے۔ وہ ایملی سے سوال کرتا ہے جس کے جواب اس نے ہاں یا نہ میں دینے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایملی کو کسی اپنے نے کڈنیپ کیا ہے۔ ایملی کو ہولڈ پر رکھ کر وہ ویب پیٹرول کو کال کرتا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ واپس وہ ایملی سے بات کر رہا ہے۔ اسی دوران وہ جب ایملی سے بات کرتا ہے، اس دوران جس کے کا بھی فون آ جاتا ہے جس کو جوائے نہیں اٹھاتا کیونکہ ایملی کی ہیلپ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ جوائے نے پتہ کر لیا تھا کہ وہ ایک وائٹ وین میں ہے، لیکن ہانا کے کھیل میں ایملی کے منہ سے وین نکل گیا تھا، جس سے اس آدمی کو شک ہو جاتا ہے اور ایملی مجبوراً کال کاٹ دیتی ہے۔ لیکن کال کاٹنے سے پہلے جوائے اس کو اپنا نام بتاتا ہے کہ اسے دوبارہ فون کرے۔ یہ اس نے اچھا کیا کہ اپنا نام بتا دیا۔ کال کہیں بھی لگ سکتا ہے، جب وہ اس کو جوائے کا نام بتائے گی تو کال سیدھا جوائے کے پاس آ جائے گی۔ یہ جوائے نے اس لیے کیا کہ اس کو کسی اور پر ٹرسٹ نہیں، اور جوائے واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ جوائے نے ہائی وے پیٹرول کو سب جانکاری دے دی ہے۔ کال کاٹنے کے بعد جوائے کا کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن جوائے کو چین کی سانس نہیں آ رہی۔ وہ چین سے تبھی بیٹھے گا جب ایملی کو بچا لے گا، اور وہ خود ہی سب کچھ مانیٹر کر رہا ہے۔ ہائی وے پہ پولیس کو ایک وین مل گئی ہے جو کہ افسوس ایک غلط وین ہے۔ جب تک نمبر پلیٹ پتہ نہیں چلے گی، ایملی کو ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہے۔ اب تک ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جوائے کافی ہائپر ہے اور وہ ہر کسی پر چلا رہا ہے۔ جوائے اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتا۔ ایملی کے فون کے نمبر سے جوائے کے پاس پوری ڈیٹیل آ گئی ہے۔ وہ اس کے گھر کو فون کرتا ہے جو اس کی 6 سال کی بیٹی ایبلی فون اٹھاتی ہے۔ اسی سے بات کرنے کی ناٹک وہ کر رہی تھی۔ ایبی فون پر کافی ڈری ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی ایک چھوٹی بچی کا باپ ہے جو ان سے بات نہیں کر پاتا۔ ایبی اسے بتاتی ہے کہ موم ڈیڈ گھر پر نہیں ہے۔ گھر میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ آرام سے سو رہا ہے۔ ایبی بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کا نام ہنری فشر ہے جو وہ آج آئے تھے اور امی کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایملی کو اس کے ایکس ہسبینڈ نے کڈنیپ کیا ہے۔ ایبی اپنے ڈیڈ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا فون نمبر بھی بتاتی ہے۔ فون کے نمبر کی وجہ سے جوائے کو اس کے وین کا نمبر بھی مل گیا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہنری پہ پہلے بھی ڈس آرڈر کے چارجز ہے۔ ایبی بتا رہی ہے کہ نائف دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی ڈر گیا تھا۔ ڈیڈی آئے اور موم کو لے کر چلے گئے۔ جو ایبی کو بتاتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو تو 911 پر کال کرے، اور کہنا کہ مجھے جوش سے بات کرنی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایک گھر میں ایک بچہ بچی اکیلے ہے، ایک یونٹ کو وہاں بھیج دے، لیکن پوری ڈپارٹمنٹ بہت مصروف ہے۔ اسی دوران اسی جرنلسٹ کی کال آتی ہے، لیکن جوائے کال کاٹ دیتا ہے کیونکہ اس کو بہت سی جانیں بچانی ہیں۔ وہ ایک الگ روم میں چلا جاتا ہے اور اپنے دوست ملر کو کال کرتا ہے۔ اپنے دوست کے تھرو وہ ایک یونٹ ایملی کے گھر بھجواتا ہے اور ایک یونٹ بھجوا دیتا ہے ہنری کے گھر۔ وہ جوائے کو سمجھاتا ہے کہ کل تمہاری کیس کی سنوائی ہے اور آج تم یہ کر رہے ہو، اور سمجھاتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے
جو ہے اسے کہتا ہے کہ میں تو بس جا رہا ہوں، 10 منٹ میں میری شفٹ اینڈ ہو جائے گی۔ خیر 1 یونٹ تو اس نے ایملی کے گھر بھجوا دی تھی، لیکن جوائے کو اب بھی چین نہیں پڑ رہا۔ وہ ایملی کے فون پر کال کرتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا، تو وہ جیس کو فون کرتا ہے، لیکن جیس اس کے کال سے خوش نہیں تھی کیونکہ ابھی صبح کے 2 بج رہے تھے۔ اس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس کے لائف میں کافی اکیلاپن ہے جسے یہ چھپاتا ہے۔ اس نے یہ بھی کسی کو نہیں بتایا کہ 6 مہینے سے جیس اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس اور بھی بہت سے کال اور رہے تھے، لیکن وہ ان پہ دھیان نہیں دیتا کیونکہ اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ اس سے رہا نہیں جاتا، وہ سیدھا اپنے فون سے کال کرتا ہے ہنری کے پاس۔ پہلے وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں، لیکن جب ہنری سیدھا جواب نہیں دیتا تو جوائے سیدھا پوچھ لیتا ہے کہ تم ایملی کو کہاں لے جا رہے ہو، اور یہ سن کر ہنری نے فون کاٹ دیا۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کافی ہائپر ہے۔ اس کے بعد ہنری کا فون لگتا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست آفیسر ریک کو کال ملاتا ہے، جو کہ کل کورٹ میں اس کے لیے گواہی دے گا۔ جو ہے اس کو بیچتا ہے ہنری کے گھر تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ ایملی کو کہاں لے جا رہا ہے۔ تب ایک آفیسر آتی ہے جو جوائے کو بتاتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی کی کال آئی ہے جو تمہارا پوچھ رہی ہے۔ آف کورس وہ ایبی ہے۔ وہ جوائے سے کہتی ہے کہ اس کے گھر کوئی آیا ہے، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی کیونکہ اس کی موم نے اسے منع کیا ہے۔ جو ہے اس سے کہتا ہے کہ وہ پولیس والے ہیں۔ تب ایبی جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ ابھی تک آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ ایبی کو اس کے پیرنٹس نے اچھی باتیں سکھائی ہے۔ خیر وہ آفیسر جوائے کو بتاتا ہے کہ ایبی کو خون لگا ہوا ہے، لیکن وہ خون ایبی کا نہیں ہے۔ چیک کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خون ہے اس کے چھوٹے بھائی ہولیور کا، جو کہ سو نہیں رہا تھا، مر گیا تھا۔ اس کو بڑی بے رحمی سے کئی بار پیٹ میں سٹیپ کیا ہے۔ تبھی ایبی کہہ رہی تھی کہ نائف دے کر ہولیور ڈر گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پولیس والے بھی ڈر جاتے ہیں۔ لائن اسی دوران کٹ جاتی ہے، جو کہ شفٹ اینڈ ہو گئی ہے، لیکن جوائے یہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ اسی دوران جوائے دوبارہ ہنری کو کال ملاتا ہے۔ ہنری کال اٹھاتا ہے، دونوں آپس میں بات کرتے ہیں۔ ہنری کافی غصے میں اس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو مار دیا ہے، اسی وقت سلنڈر کر دو، لیکن ہنری اس سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ فون کاٹ کر دوبارہ کال نہیں اٹھاتا، اور اسی دوران ریک کا فون آ جاتا ہے جو ہنری کے گھر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے گھر گھس گیا ہوں اور چھان بین کرتے وقت کچھ ٹائم لگے گا۔ اتنے میں وہ فون کرتا ہے ایملی کے پاس، اور ایملی نے فون اٹھا دیا۔ جو ہے اسے کہتا ہے کہ سیٹ بیلٹ لگاؤ اور ہینڈ بریک کو کھینچو۔ وہ ایسا ہی کرتی ہے، لیکن کار کریش نہیں ہوتی، بلکہ ہنری نے اب اس کو وین کے پیچھے حصے میں ڈال دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی۔ جو ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آس پاس تمہاری کوئی باری چیز ہے؟ ایملی کہتی ہے کہ اس کے پاس اینٹ ہے۔ جو ہے اسے کہتا ہے کہ ہنری جیسی گاڑی روکے گا اور اس کے پاس آئے گا تو وہ اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر مار دو اور وہاں سے بھاگ جانا۔ اسی طرح وین رک جاتی ہے اور ہنری اس کے پاس آتا ہے۔ وہ ایملی کو بتاتا ہے کہ ہولیوڈ ٹھیک ہے، وہ رو نہیں رہا۔ یہ سن کر جو حیران تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جو کو بتاتی ہے کہ ہولیوڈ کافی پین میں تھا، وہ روز روتا تھا کیونکہ اس کے پیٹ میں سانپ تھے، اس لیے میں نے انہیں باہر نکال دیا۔ یہ سن کر جوائے سن ہو گیا تھا کیونکہ ہولیوڈ کو اس کے ڈیڈ نے نہیں، اس کی مما نے مارا ہے، جو ایملی جانتی تک نہیں۔ جیسے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہولیوڈ کے تھے، جس کو نکالنے کے لیے ایملی نے پہلے چاقو سے اس کا پیٹ پاڑا، پھر انہیں باہر نکالا۔ تب جا کر ہولیوڈ شان ہوا، یعنی کہ ہنری کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ ایملی کو نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ اس کو بچا رہا ہے۔ لیکن ایملی کو اب اس طرح نہیں لگ رہا کہ ہنری اس کو بچا رہا ہے، کیونکہ جوائے نے اس کو بتایا ہے کہ اینٹ سے اس کو مار دو۔ اب جیسے ہی ہنری اس کے پاس آتا ہے، ایملی اس کے سر پر اینٹ مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور یہ سب جوائے سن رہا تھا۔ جوائے بالکل سن ہو چکا تھا کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ تب اس کے پاس ریک کا فون آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایملی ایک مینٹل ہاسپٹل میں تھی اور ہنری اس کو وہیں پر لے کر جا رہا تھا، یعنی گلٹی ہنری نہیں ایملی ہے۔ لیکن ایملی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کیونکہ اس کی دماغی حالت کی وجہ سے ایملی کو لگتا ہے کہ اس نے ہولیوڈ کی ہیلپ کی، جیسے کہ جوائے کو لگ رہا ہے کہ اس نے ایملی کی ہیلپ کی، جبکہ جوائے نے بات کو اور زیادہ بگاڑ دیا۔ وہ ہنری کو کال کرتا ہے اور وہ بہت رو رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کی جان چلی گئی تھی اور وہ اپنی بیوی کو بچا رہا تھا۔ ہنری کافی پریشان تھا، اس کی حالت کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ کئی ہفتوں سے ایملی اپنی دوائی نہیں لے پا رہی کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اور کسی نے ہماری ہیلپ نہیں کی، اور اسی وجہ سے اس کا بیٹا مارا گیا۔ اب اس کی وائف کو بھی سزا ہوگی اور ساتھ میں مجھے بھی۔ ہنری گلٹی نہیں ہے، گلٹی ہے جو اور ہم سب، کیونکہ ہم نے بہت پہلے سے ہی ہنری کو گلٹی قرار دیا تھا۔ یہ ہم سب کی عادت ہے، نہ ہی ہم کسی کی مجبوری دیکھتے ہیں، نہ ہی پوری بات جاننا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو جج کرنا ہو تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ تب جوائے فون کرتا ہے ایملی کے پاس، لیکن فون نہیں لگ رہا تھا۔ اب جوائے بہت زیادہ پچھتا رہا ہے۔ تب ایک آفیسر آتا ہے اور جوائے کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک فون ہے، اور وہ فون تھا ایملی کا۔
جو کہ ایک ہائی وے برج پر تھی اور وہ سوسائڈ کرنے والی تھی کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے اور ہنری کے ساتھ برا کیا ہے۔ جو ایملی کو سمجھا رہا تھا ایبی کا نام لے کر، ساتھ ہی وہ ایک یونٹ بھیج دیتا ہے، لیکن وہ رک نہیں رہی۔ تب جوائے ایملی کو ایک کہانی سناتا ہے کہ 8 مہینے پہلے اس نے ایک بوائے کو گولی مار دی تھی، اور وہ اس لیے کہ جوائے کو غصہ آ رہا تھا اور وہ اس لڑکے کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ یعنی کہ ایملی اور جوائے کی حالت ایک جیسی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے اور یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، ایملی کو سچ پتہ لگنے کے بعد اپنی غلطی مان لی ہے، لیکن جوائے کو اپنی غلطی کا پتہ لگ جانے کے بعد بھی گلٹی فیل نہیں کرتا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو جھوٹی گواہی کے لیے راضی کیا ہوا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ اسے ہیلپ چاہیے، نہیں تو آگے بھی یہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھے کہ اس نے کیا کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی وائف اس سے دور ہے۔ آج پہلی بار یہ اپنی بات کھل کر کے پایا اور سچ کو ایکسیپٹ کر کے اس کو بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ اتنے میں پولیس بھی ایملی کے پاس پہنچ گئی، لیکن وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ جوائے کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کود گئی، لیکن پتہ لگانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بچ گئی۔ اس دوران جوائے کافی ہلکا محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس نے کسی کی جان بچا لی، اور اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیور زندہ ہے اور وہ آئی سی یو میں ہے۔ جوائے نے 2 جانیں بچا لی اور ان کی فیملی کو بکھرنے سے روک دیا۔ اس بات سے وہ خوش ہے اور یہی بات اس کو کہی بھی جا رہی ہے کہ 8 مہینے پہلے اس نے ایک فیملی کو اجاڑا بھی تھا۔ یہاں وہ اپنے دوست ریک کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دینا جو کچھ ہوا تھا، چاہے اس کا رزلٹ کل کچھ بھی ہو۔ ریک کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں قید بھی ہو سکتی ہے، کافی سال تک تم اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ پاؤ گے، اور شاید تم نکلنے کے بعد تمہاری بیٹی تمہیں پہچان بھی نہ سکے۔ یہ سب تو جوائے جانتا ہے، لیکن وہ اب اس کے لیے تیار ہے، غلطی کی ہے تو بھگتنی بھی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ جرنلسٹ کیتھرین کو کال کرتا ہے سب کچھ سچ سچ بتانے کے لیے۔ کورٹ جوائے کو گلٹی قرار دے دیتی ہے، لیکن اب جوائے اپنے آپ میں گلٹی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔